السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ جو آج کا لیکچر ہے اباؤٹ ہاسپی اینڈ آسکی ہے کہ ہاسپی آسکی ہوتا کیا ہے، ہم اس کے لیے کیا پڑھیں گے اور کیا پڑھنا چاہیے اور کس طرح اسٹڈی کرنا چاہیے اس کے لیے اور کیا اسٹڈی کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس میں آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل بھی بتاؤں گا کہ کس طرح حال کا سچویشن ہوتا ہے۔ وہ ایک پیچھے ویڈیو میں نے لاسٹ میں ایڈ کیا ہے، اس میں آپ لوگوں کو سارا ڈیٹیل بھی بتاؤں گا اور کس طرح آپ لوگوں نے وہ پرفارم کرنا ہوتا ہے، کیا پڑھنا ہے اس کے لیے سارے میں بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے چینل کو مست سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ نیکسٹ آنے والی انفارمیٹیو ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ پر وقت مل سکے آپ لوگوں کو۔ تو اس طرح میں آپ لوگوں کو ایک چیک لسٹ بھی ایکسپلین کروں گا، تو ابھی سے آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو چلو آگے چلتے ہیں کہ آسکی کیا ہوتا ہے۔ آبجیکٹیو اسٹرکچرڈ کلینکل ایگزامینیشن۔ آبجیکٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس پراپر چیک لسٹ ہوگا اور اس بیس پہ نرسز کو یا اسٹوڈنٹس کو ٹرینیز کو جو ہے وہ ایوالویٹ کیا جائے گا۔ اور اسٹرکچر کا مطلب یہ ہے کہ ایک پراپر ٹاسک آپ لوگوں کو دیا جائے گا اور ایک ٹائم اسپیسیفک ٹائم ہوگا کہ اس ٹائم میں آپ لوگوں نے وہ ٹاسک پرفارم کرنا ہوتا ہے، جیسا کہ کوئی بلڈ پریشر ہو گیا یا اس طرح۔ تو کلینکل ایگزامینیشن کے آپ لوگوں کو جیسا کہ کلینکل میں جو امپورٹنٹ کلینکل اسکلز ہوتی ہے تو وہی اس میں آپ لوگوں کا چیک کیا جائے گا۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو میں دکھ رہا ہے کہ ایک لڑکی ہے اور وہ CPR کر رہی ہے، تو اس کو جیسا کہ آبزرو کیا جاتا ہے جو کلینکل ایگزامینر سے جو آبزرو کیا جاتا ہے، تو اس کو اس طرح آسکی کہا جاتا ہے کہ آبجیکٹیو اسٹرکچر کلینکل ایگزامینیشن۔ اور یہ جو اسٹوڈنٹ ہے یا نرس ہے تو یہ ایک پراپر گائیڈ لائن یا چیک لسٹ کی بیس پہ، پراپر اسٹیپس کی بیس پہ یہ CPR پرفارم کر رہی ہے، تو اس طرح پراپر اسٹیپس کے ساتھ آپ لوگوں نے پرفارم کرنی ہوتی ہے۔ تو اچھا اسٹوڈنٹس، چلو آتے ہیں اس پہ کہ یہ ہوتا کیا ہے۔ اور یہ تو ہو گیا اب کہ ہم نے اس کے لیے پڑھنا کیا ہے، یہ بھی میں بتاؤں گا اور کس طرح پڑھنا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی سچویشن بتاؤں کہ ادھر ہوتا کیا ہے۔ تو حال میں اصل میں اس میں 5 اسٹیشنز ہوتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، اور 5 اسٹیشن میں 3 نان آبزرویبل اسٹیشن ہوتی ہے اور 2 آبزرویبل اسٹیشن ہوتے ہیں۔ تو اس کی مارکس کتنی ہے؟ مارکس اس کی 100 مارکس ہے اسٹوڈنٹس، 100 مارکس ہے اس کی۔ 100 میں سے 30 جو ہے وہ میڈ کی آسپی کی ہوتی ہے، آپ لوگوں کی کالج کی طرف سے جو دیا گیا ہے، اور 70 جو ہے وہ فائنل کے آسپی میں آپ لوگوں کی جو فائنل ہے، جو فائنل ایگزام کی آسپی ہے اس میں آپ لوگوں کو دی جاتی ہے۔ تو یہ تو ہو گئی مارکس۔ تو اب آبزرویبل اور نان آبزرویبل کے جیسے کہ میں نے آپ کو بات کی کہ اس میں 5 اسٹیشنز ہوتے ہیں۔ اسٹیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ایک چیئر ہوتا ہے، ایک ٹیبل ہوتا ہے۔ تو ٹیبل سامنے ہوتا ہے، چیئر پہ اسٹوڈنٹ بیٹھا ہوا ہوتا ہے اور ٹیبل پہ کوئی کویشچن آپ لوگوں کو دیا ہوا ہوگا، اس پہ آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے۔ اور آپ لوگوں کے پاس ایک پیج ہوگا، اس پیج پہ آپ لوگوں نے اس کویشچن کا آنسر اپنی پیج پہ لکھنا ہوتا ہے اور اپنی پیج پہ آپ لوگوں نے نام اور یہ سب کچھ لکھنا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ تو اس میں اب آبزرویبل اور نان آبزرویبل کا کیا مطلب ہے؟ اس میں 5 اسٹیشن ہوتے ہیں۔ 5 اسٹیشن میں جو کیمیو کا ہے اس میں 5 اسٹیشن ہوتے ہیں، اس میں 2 آبزرویبل اسٹیشن ہوتے ہیں، 3 نان آبزرویبل ہوتے ہیں۔ تو نان آبزرویبل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو کوئی آبزرو نہیں کرے گا، بس ٹیبل پہ کویشچن پڑا ہوگا، آپ لوگوں نے اس کویشچن کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اس کو پڑھنا ہے، صحیح سے سمجھنا ہے، اور وہ آپ لوگوں نے اپنی شیٹ جو ہے اس میں آنسر لکھنے ہوتے ہیں۔ اس کو یا کوئی ڈائیگرام دیا ہوا ہوگا، اس ڈائیگرام کو آپ لوگوں نے جو جہاں پہ لکیر کیا گیا ہے، جو بلینکس ہے، اس کو آپ لوگوں نے اپنی ہی شیٹ میں اس کو لکھنا ہوتا ہے۔ تو یہ اس کا مطلب ہے نان آبزرویبل اسٹیشن، کوئی آبزرو نہیں کرتا، آپ لوگوں کا کویشچن ہے اور آپ اس کا آنسر لکھ رہے ہو خود بخود۔ تو اس طرح 3 اسٹیشن نان آبزرویبل ہوگی کہ وہاں پہ آپ لوگوں کو کویشچن پڑا ہوگا، آپ وہاں جاؤ گے اور وہاں یہ لکھ کے پھر ادھر سے اٹھ کے پھر نیکسٹ اسٹیشن پہ آپ جاؤ گے۔ تو اس طرح آپ لوگوں کے پاس ہر ایک اسٹیشن کے لیے 4 یا 5 منٹس کا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد آپ لوگوں نے نیکسٹ اسٹیشن پہ جانا ہوتا ہے۔ تو 4 یا 5 منٹس میں آپ لوگوں نے ایک کویشچن کرنا ہوتا ہے یا ایک اسٹیشن سے کراس کرنی ہوتی ہے۔ تو اس طرح 3 نان آبزرویبل اسٹیشن آپ لوگوں کو ہو گئی۔ پھر آبزرویبل اسٹیشن کا کیا مطلب ہے؟ تو آبزرویبل اسٹیشن کا اسٹوڈنٹس یہ مطلب ہے کہ آپ کو کوئی آبزرو کرے گا، آپ لوگوں کو کوئی دیکھے گا اور اس بیس پہ آپ لوگوں کو مارکس دیا جائے گا۔ تو کوئی ادھر ایگزامینر آیا ہوا ہوگا، وہ ادھر بیٹھا ہوگا، آپ اس طرح جو ٹیبل ہے وہی سیم ٹیبل ادھر بھی ہوگا، وہی پہ کویشچن بھی پڑا ہوگا، اور اس کویشچن کو آپ نے ریڈ آؤٹ کرنا ہے اور اس میں جو اسکل آپ کو دیا گیا ہے اس اسکل کو آپ نے پرفارم کرنا ہوتا ہے۔ جیسا کہ آپ کو اب کوئی وہ دیا جاتا ہے بلڈ پریشر کا، تو آپ کو کہے گا کہ ہاؤ ٹو چیک BP آف اے پیشنٹ۔
تو پھر آپ نے اسی طریقے سے جو چیک لسٹ آپ لوگوں کو دیا گیا ہے اپنی یونیورسٹی کی سائڈ سے، تو اس کو فالو کرتے ہوئے اس میں اپنے اسٹیپس ہوتے ہیں، اس اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے وہ بلڈ پریشر جو ہے پرفارم کرنا ہوتا ہے اس کے سامنے۔ یہ اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے کہ سامنے کے چیک لسٹ پہ آپ لوگوں کو دیا گیا ہوگا، اور اس کے لیے اسٹوڈنٹس کے نالج کو آبزرو کرتے ہیں۔ reliable similar result on the same data sensitive allows for different in the result standardized content and scoring tools بھی ہوتے ہیں آبجیکٹیو میں۔ each station is designed to assess specific clinical competency، یہ سارے آپ لوگوں کو چیک کیا جائے گا، لیکن اس کو چھوڑے، بس جو میں بتا رہا ہوں وہی سمجھے کہ نان آبزرویبل کا یہی مطلب ہے کہ آپ لوگوں کو کوئی دے گا اور اس طرح ایک ایگزامینر بیٹھا ہوا ہوگا اور وہ آپ کو آبزرو کرے گا۔ اس کا ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا، ابھی لاسٹ میں ویڈیو ہے وہ لازمی دیکھیں، اس میں آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ کیا سین ہے، صحیح ہے۔ تو اسٹوڈنٹس آپ کو ابھی اگر فار ایگزامپل بی پی کا آگے کہ بی پی چیک کرے تو اس کو آپ لوگوں نے پرفارم کرنا ہوتا ہے، اور جو چیک لسٹ میں اسٹیپس دی گئی ہے اس اسینڈنگ آرڈر سے کہ آپ لوگوں نے ایک ایک اسٹیپس کو فالو کرتے ہوئے، جیسا کہ پہلے ہینڈ واشنگ ہے ہر ایک اسٹیپ میں، تقریباً ہر ایک پروسیجر میں، تو ہینڈ واشنگ آپ لوگوں نے بالکل نہیں بھولنا، اس کی الگ مارکس ہوتے ہیں۔ جیسا کہ دوسرا، آپ فار ایگزامپل انٹروڈکشن آف دا پیشنٹ، انٹروڈکشن ٹو دا پیشنٹ، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہے پیشنٹ کو، پھر اس کی پرائیویسی کا خیال کرنا ہے، پھر اس کو وہ پروسیجر بتانا ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ کرنے جا رہا ہوں۔ تو فار ایگزامپل اب یہ 4 اسٹیپس ہو گئے نا، پہلے یہ 4 اسٹیپس تقریباً آپ لوگوں نے ہر ایک میں پرفارم کرنے ہوتے ہیں، یہ ہر ایک میں آپ لوگوں نے ٹیچر کو بتانے ہوتے ہیں۔ یہ 4 اسٹیپس جو ہے ہر ایک جو بھی پروسیجر آگے آپ بتا سکتے، تو اس کی آپ لوگوں کی 4 مارکس آپ لوگوں کو الگ سے دی جائیں گی اپنی سے۔ پھر جو نیکسٹ جو اسٹیپس ہے بی پی کی جو پروٹوکول ہے وہ آپ لوگوں نے پرفارم کرنے ہوتے ہیں، وہ سیٹ اپ، اور ایگزامنر آپ لوگوں کو ادھر سے دیکھ رہا ہوگا کہ اس نے یہ اسٹیپ پرفارم کیا، اس کو یہ مارکس دے دے، یہ اسٹیپ پرفارم کیا، اس کو یہ مارکس دے دے۔ تو آپ لوگوں نے بالکل وہی چیک لسٹ کے اسٹیپس کو صحیح سے یاد کرنا ہوتا ہے، وہی اسٹیپس کو آپ لوگوں نے ادھر پرفارم کرنے ہوتے ہیں، اور جو بتانے کی ہوتی ہے تو وہ اپنے بتانا ہوگا ایگزامنر کو کہ ہم نے اس طرح یہاں پہ کرنا ہے، انٹروڈیوس کرنا ہے، اس طرح ہم نے پیشنٹ کو پروسیجر انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے، اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے، پرائیویسی کو انٹروڈیوس کرنا ہوتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اس طرح اس کو بتانی ہوتی ہے۔ اچھا اسٹوڈنٹس، تو ابھی یہ جو ویڈیو آپ لوگوں کے سامنے ہے اس میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک چیئر ہے اور اس طرح ایک بیڈ بھی ہے۔ اس بیڈ پہ آپ لوگوں کے پاس ڈیمی ہوگا، اس پہ آپ لوگوں نے جو پریکٹیکلی آبزرو کرنا ہے وہ اس ڈیمی پہ آپ لوگوں نے بی پی یا جو بھی ہے چیک کرنا ہوتا ہے، صحیح ہے، آبزرویبل اسٹیشن کا، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا۔ اور ادھر ایک ایگزامینر چیئر پہ بیٹھا ہوگا اور یہ ٹیبل، اس طرح یہ دوسرا ٹیبل ہے، تو اس پہ بھی کویشچن دیا ہوگا آپ لوگوں کے سامنے، اور اس کویشچن کو آپ لوگوں نے سالو کرنا ہوتا ہے، صحیح ہے۔ اس طرح آپ لوگ دیکھ لیں اسٹیشن 3 ہے، اسٹیشن 3 پہ بھی سیم ٹیبل ہے اور اس طرح چیئر بھی ہوگا اس پہ، اور یہی اسٹیشن 4 بھی آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے، اس طرح سیم سچویشن یہاں پہ بھی ہوتا ہے اور اسٹیشن 5 پہ بھی ہوتا ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ صرف 2 اسٹیشن میں ایگزامنر یا ٹیچرز بیٹھے ہوں گے، وہ آپ لوگوں کی اسکلز آبزرو کرے گی، اور باقی جو 3 ہے وہ آپ لوگوں نے خود بخود وہ کرنی ہوتی ہے، صحیح ہے۔ تو اس میں اس طرح کچھ ڈیفیکلٹ نہیں ہے، اور جو بھی آپ لوگوں کو کوئی مشکلات ہے تو نیچے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجیے گا، انشاءاللہ میں آنسر کروں گا۔ اچھا اسٹوڈنٹس، اب آتے ہیں کہ کس طرح ہم نے پڑھنا ہے اور کیا پڑھنا ہے آسکی کے لیے۔ تو اب پہلے تو یہ سنیں کہ آسکی اور آسکی ایک ہی چیز ہے، صحیح ہے۔ تو آسکی کے لیے آپ لوگوں نے کیا پڑھنا ہے، آپ لوگوں نے چیک لسٹ پڑھنا ہوتا ہے۔ چیک لسٹ کیا ہوتا ہے؟ چیک لسٹ آپ لوگوں کو یونیورسٹی کی طرف سے ایک وہ ڈاکیومنٹ دیا جاتا ہے جس میں آپ لوگوں کی ساری اسکیل، جو کورس کانٹینٹ کے آپ لوگوں کی جو اسکیلز ہیں وہی ساری اس میں دیا گیا ہوگا ایکسپلینیشن کے ساتھ۔ اور اس کا فار ایگزامپل اب ہینڈ واشنگ ہے، ایک اسکیل ہے آپ لوگوں کا FON کا، تو ساروں کو وہ دیا ہوگا کہ آپ لوگوں نے کس طرح وہ پرفارم کرنا ہے، اس کی پرپزز کیا ہے، اس میں کیا کیا ایکوپمنٹس یوز ہوتے ہیں، اور اس کی کیا پروسیجر ہے، تو یہ سارا آپ لوگوں کو ڈیٹیل میں دیا ہوگا، اس میں آپ لوگوں نے اس سے پڑھنا ہوتا ہے۔ وہ پروسیجر اور اس کی ریشنلی بھی دیکھنے ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے پروسیجر جو ہے وہ سارا آپ لوگوں نے دیکھنا ہوتا ہے ایزیلی طریقے سے۔ تو اسٹیپ وائز آپ لوگوں نے ساری اسٹیپس کو جو ہے وہ آپ لوگوں نے یاد کرنے ہوتے ہیں۔ تو باقی وہ آپ لوگوں کی آسپی کے لیے جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے چیک لسٹ، وہی چیک لسٹ آپ لوگوں کا آسپی بنے گا، اور اس طرح آپ لوگوں سے انٹرویو بھی کیا جائے گا اسی میں، جو آبزرویشنل اسٹیشن ہے اس میں۔
تو یہی چیک لسٹ آپ لوگوں نے پڑھنا ہوتا ہے، اور یہی سے آپ لوگوں کی آج پہ جو پیپرس ہے وہی بنتی ہے، اور آپ لوگ سے انٹرویو کیا جائے گا اسی میں۔ جیسا کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو اسکرین پہ آپ لوگوں کو دکھ رہا ہے یہی چیک لسٹ ہے، صحیح ہے۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ جو FOM کی پہ ہے وہ انشاءاللہ میں ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو ایکسپلین کروں گا نیکسٹ ویڈیو میں۔ سو چینل کو مست سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے انفارمیٹیو آپ لوگوں کی BSN کے حوالے سے جو انفارمیٹیو ویڈیو ہے سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔ کسی کا کوئی بھی کویشچن ہو تو نیچے کمنٹ سیکشن میں وہ دے دے، میں انشاءاللہ آنسر کروں گا۔ تھینک یو۔ تو مزید اپنے آپ کو کلیئریفائی کرنے کے لیے آپ یوٹیوب ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہو، ہر ایک اسکل پہ بہت ایزیلی آپ لوگ اس پہ سمجھ جاؤ گے۔ تھینک یو۔